أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه فصلوات ربي وسلامه عليه أما بعد آج کا درس ہم 38 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ قوم عاد کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی اور ان کا تعامل حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، چونکہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، تو ان کا معاملہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور پھر اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بعثت کے منکر تھے۔ اب اس چیز کا ذکر کرنا ضروری کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کے جو کام، جو معاملات وہ اس دنیا میں کر رہے تھے، وہ بعثت کے منکر ہونے کی وجہ سے ہی کر رہے تھے، کیونکہ دل میں یہ ڈر تھا ہی نہیں کہ ہم واپس اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے یہ کام کیے کیوں ہم اس طرح اس دنیا کے اندر فساد برپا کرتے رہے، کیوں ہم نے انبیاء کی بات کو ٹھکرایا، نبی کی بات کو ہم نے اس پہ کان نہیں دھرے، انہوں نے جو بات کہی اس کو سنا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے دور کیا۔ تو بعثت کا جو انکار ہے وہ ایک بڑی ہی اہم چیز ہے یہاں پر جو ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے جو بعثت ہے اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو شخص بعثت پر ایمان نہیں لائے گا، جو شخص اس چیز پر یقین نہیں رکھے گا کہ قیامت قائم ہوگی اور ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، وہ شخص مومن نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ اب یہاں پر بات جو ہے وہ چل رہی ہے وہ اسی تسلسل کے ساتھ۔ تو اب جو سردار تھے قوم عاد کے، وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ تم لوگ اس نبی پر ایمان لے کے آئے ہو۔ اب وہ نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے تھوڑے سے لوگ بھی ایمان لائے ہیں وہ بھی پلٹ جائیں، وہ بھی ایمان نہ لائیں۔ یعنی ان کا اس چیز پر بھی وہ راضی نہیں ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ کیوں ایمان لے آئے ہیں ان پہ، یعنی ان کے ذہنوں میں حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں کس طرح بیٹھ گئی ہیں۔ تو وہ جو لوگ کافر تھے ان کو کفر پہ رکھنے کے لیے بھی وہ سردار محنت کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ اپنے کفر پر قائم رہیں، اور جو ایمان لائے ان کو ایمان سے ہٹانے کے لیے بھی محنت کی جاتی تھی کہ اچھا ان کے ایمان سے دور کیا جائے۔ اب اور ایمان سے دور کیسے کیا جاتا تھا؟ مختلف انداز کے سوالات
اور شکوک و شبہات جو مسلمان لوگ ہوتے تھے، جو مومن ہوتے تھے، ان کے دلوں میں ڈالے جاتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک شبہے کا ذکر کر رہے ہیں، ان هو الا رجل افترى على اللہ کذبا، ان ہوا نہیں ہے، ہوا وہ سے مراد حضرت ہود علیہ السلام۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ جو مومن لوگ تھے ان کو گمراہ نبی کی غیر موجودگی میں کر رہے تھے، ان کی حضرت ہود علیہ السلام کی موجودگی میں نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی جب بات کرتا ہے تو ایسی حجت کے ساتھ بات کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے وہ بات۔ تو وہ گمراہ کر رہے تھے حضرت ہود علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، اس لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا۔ نہیں ہے وہ الا رجل، سوائے آدمی، یعنی تمہارے جیسا آدمی۔ افترا علی اللہ کذبا، افترا گھڑا، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، جس نے اللہ تعالی پر جھوٹ گھڑا۔ اور وہ جھوٹ کیا تھا، یا جو مقصد یا مراد تھی قوم عاد کی یا عاد کے سرداروں کی، مومنوں کو جو بات کر رہے تھے، وہ جھوٹ یہ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور وہ فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے، چونکہ جبریل علیہ السلام تمام انبیاء اور رسول جو جتنے بھی آئے ہیں وحی پر معمور حضرت جبریل علیہ السلام رہے ہیں شروع سے۔ تو یہ جو بات تھی، یہ وہ اس بات کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی طرف جو ہے اپنی توجہ کریں، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو سردار تھے، جو کافر سردار تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ گڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ان کو یقین تھا، وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، وہ انکار حضرت ہود علیہ السلام کا کر رہے تھے۔ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، اس لیے نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہ یہ جھوٹ اللہ پر گھڑتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ حد تک ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ یہ ہود علیہ السلام جو بات کرتے ہیں، جو بات کہتے ہیں، یہ کچھ حد تک ٹھیک بات ہے، یہ غلط بات نہیں ہے۔ جو بھی باتیں ہمیں آ کے بتاتے ہیں اور جس نبی کے بارے میں آ کے بتاتے ہیں، چونکہ قوم عاد جو تھی، یہ لوگ آپ کہہ لیں قوم عاد پوتے تھے ان لوگوں کے جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ خاندان کے لوگ، اور پھر جو ایمان والے لوگ تھے، وہ لوگ سوار ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں۔ باقی دنیا تو سیلاب سے ختم ہو گئی، جتنے بھی لوگ تھے اللہ تعالیٰ عذاب لائے اور سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے، تو صرف مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ اب قوم عاد انہی لوگوں کے آگے بیٹے ہیں، انہی لوگوں کے پوتے تھے قوم عاد۔ تو یعنی اصل تو یہ ہے کہ ان کو اس دین پر رہنا چاہیے تھا جو حضرت نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو آہستہ آہستہ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ قوم نوح جو تھی ان کے درمیان شرک اس طرح پیدا ہوا کہ ان کے جو نیک لوگ تھے وہ جب فوت ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے ان کی یاد میں مجالس قائم کرنا شروع کی کہ جی ہم ان کی یاد میں مجلس قائم کریں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی یاد میں تصاویر بنا لی، تصاویر بنا کر ان کو لٹکا دیا، پھر مجالس قائم کرتے تھے کہ یہ لوگ ایسے تھے تاکہ ان کی شکلیں ذہن میں رہیں۔ اور ان تصاویر کے بعد جو اس سے ان کے بھی بعد کے لوگ تھے انہوں نے پھر بت بنا لیے،
اور پھر جو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھیں ان کو مکمل طور پہ بھول گئے، اور وہی پھر آگے قوم عاد تھے، وہ لوگ وہی لوگ قوم عاد کے تھے۔ اور اسی طرح یہی معاملہ ہوا جو حضرت صالح علیہ السلام کے لوگ تھے، جو مدائن صالح کے اندر قوم ثمود تھی، وہ لوگ پوتے تھے قوم عاد کے۔ قوم عاد وہ والی نہیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ایک تو یہ تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا، لیکن اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ اب میں عذاب بھیجنے والا ہوں، تو جو ایمان لائے ہیں ان کو لے کے نکل جاؤ بستی سے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو لے کر حضرت ہود علیہ السلام نکل گئے بستی سے۔ اب جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اب زندہ رہے، اللہ تعالیٰ کی جو نبی کو دی گئی تعلیمات تھیں ان پر وہ لوگ عمل پیرا رہے، ان پر وہ چلتے رہے وہ لوگ، اور آہستہ آہستہ جیسے قوم نوح نے بھلانا شروع کیا اور پھر قوم عاد کا معاملہ ہو گیا، اسی طرح قوم عاد جو مسلمان تھے وہ لوگ فوت ہو گئے، اس کے بعد ان کے بچے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ تعلیمات کو بھلانا شروع کیا۔ انہوں نے جو تعلیم تھی ان کے نبی کی، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی، اپنے والدین سے اس کو لینا چھوڑ دیا، یعنی اس کو سیکھنا چھوڑ دیا ان تعلیمات کو۔ جب ان تعلیمات کو سیکھنا چھوڑ دیا تو آخر کار ایک ایسا وقت آیا کہ آخری آدمی جس کے پاس علم تھا اس دین کا جو حضرت ہود علیہ السلام لے کے آئے، وہ آدمی بھی فوت ہو گیا۔ جب وہ آدمی بھی چلا گیا تو دین بالکل ختم ہو گیا۔ وہاں سے پھر قوم ثمود کا معاملہ شروع ہوا۔ وہ لوگ قوم ثمود جو تھے، قوم عاد کے بعد قوم ثمود تھے، ان کو عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ قوم ثمود کو عاد اولا جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور عاد ثانی جو ہے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ سو معاملہ وہی تسلسل کے ساتھ چلتا رہا کہ جو ایمان لائے ہوئے وہ فوت ہوئے، ان کے بچوں نے تعلیمات کو آہستہ 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 بھلانا شروع کیا، یہاں تک کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا، پھر اس کے بعد عاد آئے، اس کے بعد کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ تو جو ایمان لائے ہوئے تھے قوم عاد میں سے، وہ لوگ ایک جگہ پر بسے جا کے، اور وہاں پہ پھر آگے ان کے بچوں نے، وہ لوگ جب فوت ہوئے تو تعلیمات کو بھلانا شروع کیا، ان کے جو حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات تھی ان کو سیکھا نہیں، تو آگے جا کے پھر انہوں نے بھی اسی طرح بتوں کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دی، بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اس لیے قوم ثمود کے بارے میں اسی طرح کی باتیں آتی ہیں جو قوم عاد کے بارے میں آتی ہیں، کہ ان کے جسموں کے متعلق، بڑے بڑے جسم تھے، قوی لوگ تھے، ذہنیت کے بارے میں کہ جی ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہم سب سے قوی ہیں، ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ساری دنیا کے اندر ہمارا رعب اور دبدبہ ہے۔ یہ ساری چیزیں قوم عاد کے بارے میں تھیں، ان کو اللہ نے ختم کیا۔ پھر قوم ثمود تھی، وہ بھی یہی چیزیں بولا کرتے تھے، اور کام دونوں کا ایک ہی تھا، بڑے بڑے محلات بنا لینا، جہاں جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے ان میں جو ہے وہ سبقت حاصل کرنا کہ جی اچھا میں نے اتنی بڑی بنا لی، میری اتنی بڑی ہے، میری اتنی اونچی ہے۔ وہی بات تھی ثمود کی، اور ثمود کے جو قوم ثمود کے آثار ہیں وہ تو مدائن صالح کے اندر اللہ تعالیٰ نے آج تک باقی رکھے ہیں۔ اگر عرصے کو دیکھا جائے تو قوم ثمود کا عرصہ تقریباً 4,500 سال کا عرصہ بنتا ہے، 4,500 سے 5,000 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو اس پورے 5,000 سال کے عرصے میں مدائن صالح کے اندر جو آثار آج بھی موجود ہیں، جو شخص اگر دیکھنا چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شروط رکھی ہیں، ان شروط کے مطابق اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو وہ آج بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو اور ان کی جو سوچ تھی کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، ہم مریں گے نہیں، کبھی بھی نہیں مریں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی کبھی۔
تو اسی سوچ کے مطابق انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے. اب دیکھیں 5000 سال تقریباً گزر گئے ہیں اور آج تک ان کے محلات اور جو ان کے آثار ہیں وہ جو باقی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے ہیں، یعنی اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ وہ کیا تھے. اور پھر یہ جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں وہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار مکہ یا کفار قریش آپ کے ساتھ کر رہے ہیں اسی طرح کے معاملات آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو بھی اس چیز میں آپ کو برداشت کرنا ہوگا، اس میں آپ کے لیے اجر ہے. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ کہ بھائی ہم تو اس جھوٹے بندے پہ ایمان نہیں لانے والے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام. پھر حضرت ہود علیہ السلام دعا کرتے ہیں قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ، قَالَ کہا انہوں نے ربی اے میرے رب انصرنی میری مدد کر، بما کذبون جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. اللہ نے جواب دیا قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عما قلیل لیصبحن نادمین. عما قلیل ان قریب، قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، جب عما قلیل کے ساتھ مل جائے تو یہ ایک محاورہ سا بنتا ہے، اور اس کا یعنی ہم پھر ترجمہ یہی کر سکتے ہیں کہ ان قریب لیصبحن وہ صبح کریں گے نادمین ندامت کی حالت میں، یعنی ان کو ندامت ہوگی. اور وہ ندامت کیا ہے کہ کس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے اور عذاب کے وہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ چاہیں گے کہ ایمان لائیں، لیکن اس وقت تو ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوگا. اور عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نبی کو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ چلے جائیں اس بستی سے، اب آپ کا رکنے کا فائدہ نہیں. تو اب اگر ایمان لائیں تو کیسے ایمان لائیں؟ اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی ایمان قبول نہیں کرتا عذاب لانے کے بعد، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام بستی سے غصے میں نکل گئے، اور ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ نبی اپنی بستی کو اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا نہیں چھوڑ سکتا. اللہ تعالیٰ کی اجازت ضروری ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے اجازت دی ہجرت کی، مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ایک ایک کر کے دو تین جس طرح مسلمان ہو سکتے تھے وہ انہوں نے ہجرت کرنا شروع کی مدینہ کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا انتظار ہے، ہم بھی کرتے ہیں ہجرت کے لیے چلیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار کر رہا ہوں، اور جیسے ہی وہ اجازت آئے گی ہم چلیں گے. پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کا ساتھی رہوں گا، میں انتظار کروں گا جب تک آپ ہجرت نہیں کرتے یا جب تک آپ نہیں نکلتے میں تب تک نہیں نکلوں گا، میں ساتھی ہوں گا آپ کا. پھر وہی بات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اور جیسے ہی اجازت ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً، دوپہر کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے حضرت ابو بکر کی طرف، دستک دی. حضرت ابو بکر کو تعجب ہوا کہ دوپہر کے وقت کون آیا ہے، کیونکہ اس وقت ایک عرف کے اندر معاشرے میں ایک چیز تھی کہ دوپہر کے وقت گھر میں نہیں جایا کرتے تھے لوگوں کے. اس لیے اس چیز کو اسلام نے اس چیز کا اقرار کیا کہ دوپہر کا وقت لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے دوپہر کے وقت لوگوں کے گھر نہ جایا جائے. یعنی یہ ایسا وقت ہے جس میں ایک طرح سے ممانعت ہے لوگوں کے گھر جانے کی یا لوگوں کی طرف، کیونکہ لوگ اپنے کام کاج سے اپنی مصروفیت سے تھوڑا ہٹ کے آرام کر رہے ہوتے ہیں، سستا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک شریعت کے اندر اس چیز کا اقرار کیا. تو حضرت ابو بکر کو تھوڑا تعجب ہوا، تو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آپ کو اندر لیا اور دریافت کیا کیا بات ہے، تو آپ نے کہا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کی. تو اس لیے نبی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا نہیں چھوڑ سکتا. حضرت یونس علیہ السلام بنا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اپنی قوم سے نکل گئے تھے، اور پھر وہ قصہ مشہور ہے
سب کو اس قصے کا پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکلے، غصے سے کشتی میں سوار ہو گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ نینوا کی بستی تھی جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہاں سے نکل کے کشتی میں سوار ہو گئے اور سفر شروع کیا، تو طوفان آ گیا اور پھر سارے معاملات، وہ قصہ مشہور ہے کہ مچھلی نے نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بنا بستی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی صرف ایک وہ قوم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے توبہ عذاب لانے کے بعد قبول کی، یعنی عذاب کے آثار اور نشانیاں دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور وہ سبب یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام بنا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے غصے میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور یہ وعدہ کر گئے تھے ان سے کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا۔ تو اس چیز کی وجہ سے صرف حضرت یونس علیہ السلام کی ایک قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا، عذاب کی نشانیاں دکھانے کے بعد۔ ورنہ جو عام قاعدہ ہے اور جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی عذاب کی نشانیاں دکھا دیتے ہیں تب لوگوں کا دل تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ تو عذاب آ گیا تو اس کا مطلب سچائی تھی اس بات میں، تو لوگ پھر ایمان لانے کا ان کا دل کرتا ہے۔ لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ اجازت دے چکے ہوتے ہیں کہ آپ بستی سے نکل جائیں، اس لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب عذاب آ جاتا ہے تب ایمان قبول نہیں ہے، تب ایمان قابل قبول نہیں ہے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، اور وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو ان کو ایک چیخ نے آ لیا، سخت اونچی چیخ نے آ لیا، بالحق، بالکل حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جس عذاب نے آیا وہ عذاب بالکل برحق تھا، ان کے کیے ہوئے کے مطابق تھا، نہ اس میں زیادتی تھی اور نہ کمی تھی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں یہ تو ظلم ہے، یہ عذاب کیوں آیا ہے، یہ تو ظالمانہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بالحق، حق پر، حق کے ساتھ وہ عذاب آیا، یعنی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، غلط وقت پہ نہیں آیا وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، فَجَعَلْنَاهُمْ، تو ہم نے کر دیا انہیں، یعنی قوم عاد کو، غثاءً، غثاء سے مراد ہے کوڑا کرکٹ کہہ لیں، یعنی عام طور پہ جو یہ لفظ ہے، یہ لفظ غثاء ہے، یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عربی کے اندر جب جو سیلاب ہے، سیلاب کچرا لے کے، جتنا بھی کچرا ہوتا ہے کچرے کو لے کے چل پڑتا ہے، اس کچرے کو غثاء کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ مسلمان جو ہے قیامت کے قریب بڑے کمزور ہو جائیں گے، لوگ ان پہ بڑا ظلم کریں گے مسلمانوں پہ، مسلمانوں کی کوئی قوت نہیں رہے گی، کوئی ان کی بات نہیں سنے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بڑے تھوڑے ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا ان کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ بہت زیادہ ہوں گے، عدد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر آپ نے کہا لَكِنَّهُمْ يَكُونُوا غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وہ کچرے کی طرح ہوں گے جو سیلاب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس کو ہر کوئی ایسے نقصان پہنچا کے چلا جاتا ہے، جن کی کوئی قوت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کو کوڑا کرکٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ ثم پھر انشأنا، ہم نے پیدا کیا، من بعدہم، ان کے بعد، قرونا آخرین، دوسری قومیں، دوسری اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا۔ اب وہی بات ہے
جیسے میں نے بتایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کے بعد پھر سمود آئے، یا عاد ثانی کہہ لیں آپ. اس کے بعد حضرت عاد ثانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ تقریباً 4000 سال کا زمانہ بنتا ہے عاد ثانی سے، یعنی قوم صالح سے، حضرت قوم ثمود سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مفسرین نے ذکر کیا ہے یہ تقریباً 4000 سال کا زمانہ بنتا ہے. اور اس زمانے کے اندر جو مختلف انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان میں سب سے مشہور انبیاء جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، جن کا ہمیں پتہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب اور حضرت شعیب علیہ السلام. یہ کچھ 6-7 انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا ہمارے علم کی حد تک، جن کا ہمیں پتہ ہے. ورنہ جن کا نہیں پتہ وہ تو بہت زیادہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے انبیاء کو بھیجا، منہم من کچھ ہیں جن کے قصے ذکر کیے تمہارے لیے، اور کچھ اور بعض ہے جن کا ذکر کیا، اور اکثر ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا. اور اس لیے جو علماء نے کہا ہے کہ انبیاء کی تعداد تقریباً 313 رہی ہے، رسولوں کی تعداد، اور یہ ایک تقریبی تعداد ہے، یقینی بات نہیں ہے. اور انبیاء جو ہیں ان کی تعداد 1,00,000 تک رہی ہے تقریباً. تو اس سے علماء نے یہ چیز اخذ کی ہے کہ اگر 4000 سال تھے اور انبیاء کی تعداد 1,00,000 ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پے در پے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. اور ایسے بھی اوقات آئے اس دنیا میں کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد انبیاء، متعدد انبیاء موجود تھے اس دنیا کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں تقریباً کم و بیش 15 سے 20 انبیاء اس دنیا میں موجود تھے. لیکن معاملہ سب کے ساتھ ایک ہی رہا، لوگ ان کو جھٹلاتے رہے. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا. جن کا قرآن میں کیا ہے وہ 25 ہیں جن کا ہمیں جن کے ناموں کا پتہ ہے، جن کے کچھ قصے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر کیے قرآن کے اندر. ہمیں صرف ان کا ہی علم ہے. ان کے علاوہ جو ہے وہ اور جو قومیں تھیں یا جو انبیاء تھے ان کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن جن کا ذکر اللہ نے کیا ان کو، یعنی ایک سبب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک درس تھا ان کے قصے کے اندر، تو ان کا قصہ اہم تھا بیان کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ خاص طور پہ اس قرآن میں بیان کیا، ہمیں ان انبیاء کے بارے میں بتایا جن کا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ہمیں بتانا، ذکر کرنا. اب ہم ایک بات ذہن میں رکھیں. اچھا انشاءاللہ اگلے جمعے کو باذن اللہ انبیاء اور رسول، اس کے درمیان تھوڑا سا ایک چھوٹا سا فرق بیان کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر اگلی آیات انشاءاللہ شروع کریں گے. آج کا ہم یہیں تک روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.